من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 تا 148 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 تا 148 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ بات کہ ان تموت، کہ وہ مرے، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، کتابا مؤجلا، مدت مقررہ لکھی ہوئی ہے، ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو شخص ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا، نؤتہ منہا، ہم اسے اسی سے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا، نؤتہ منہا، ہم اسے اسی سے دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی پیغمبر ایسے گزرے، قاتل معہ، کہ جن کے ساتھ جہاد کیا، ربیون کثیر، بہت سے رب والوں نے، رب کی عبادت کرنے والوں نے، اور کتنے ہی پیغمبر ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ربیون کثیر، بہت سارے رب والوں نے، فما وہنوا، پھر انہوں نے سستی نہ کی، لما اصابہم، ان مصائب اور پریشانی اور غموں پر، ان تکالیف پر جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی یہ لوگ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کی بات، اور نہ تھی ان کی باتیں، الا مگر، ان قالوا، یہی کہ ان لوگوں نے کہا،
ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہم سے جو زیادتیاں ہو چکی، فی امرنا ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھیے جمائے رکھیے ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فآتاہم اللہ سو اللہ نے انہیں دیا، ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی نیکوں کاروں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالی نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ احباب غزوہ احد کے بارے میں سن چکے کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ اکرام کو جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے جسموں پر زخم لگے، نیزوں کے تلواروں کے تیروں کے زخم لگے۔ بہت کم تھے کہ شاید کوئی زخمی ہونے سے بچا ہو، کہ غم کا یہ عالم تھا۔ جنگ کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جنگ کے میدان میں، اور جو زخمی ہوئے ان کے بدنوں سے خون بہہ رہا تھا، خون سے لہو لہان تھے جنگ کے میدان میں۔ تو ایک بہت بڑا غم، بہت بڑی پریشانی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور خون بہا۔ اگر ایک بھی جان چلی جائے تو اسی کا غم پہاڑ سے کم نہیں ہوتا، چہ جائے کہ سینکڑوں جانیں کے ذریعے سے جنگ کا میدان بھرا ہوا ہو، اور جان بھی ایسی جو مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا غم تھا جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی، صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ دیکھیے کہ جس کو بھی موت آتی ہے یا زندگی ملتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اپنی مرضی سے کوئی مر نہیں سکتا۔ کتاب معجلہ، ہر ایک کا دنیا کے اندر طے شدہ زندگی گزارنے کے دن متعین ہے کہ کتنے دن کس شخص نے دنیا کا اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اپنی مرضی سے نہ یہاں کوئی آیا ہے، اپنی مرضی سے نہ کوئی یہاں سے جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہاں کوئی آیا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی یہاں سے جا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ رب کی مرضی سے ہر ایک اس دنیا میں آیا، رب کی مرضی سے ہی جو جا چکے وہ جا چکے، رب کی مرضی سے ہی جو زندہ ہیں وہ زندگی گزاریں گے۔ من چاہی وہ زندگی نہیں گزار سکتے، رب چاہی وہ زندگی گزاریں گے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر یہ من چاہی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اس کا رزق بھی طے ہے، اس کی عمر بھی طے ہے، اور دنیا کا اندر رہتے ہوئے جو بیمار ہوا علاج کرانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ، اپنا علاج کراؤ،
لیکن کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ میں نے علاج کرایا تو میری زندگی بڑھ گئی، میری عمر بڑھ گئی، میں نے علاج کرایا۔ تو آپ دیکھیں گے ہسپتال جو ہے، ہاسپٹل جو ہے، سینکڑوں مریضوں سے بھرے ہوئے، بیماروں سے بھرے ہوئے، حادثات کے شکاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہاسپٹل جو ہے، جو بھرے ہوئے مریضوں سے، علیلوں سے، تو یہ ہاسپٹل میں رہنے والے لوگ اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ علاج کیوں کروا رہے؟ کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، جبکہ عمر جتنی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، زندگی جتنی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، وہ زندگی اس سے پہلے وہ مر نہیں سکتا، اس زندگی سے پہلے وہ مر نہیں سکتا، اس عمر کی تکمیل سے پہلے وہ دنیا سے جا نہیں سکتا۔ ہاں، علاج کرانا سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو تم بیمار ہو تو علاج کراؤ، تو اس نیت سے علاج کرا رہے، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ علاج کرانے کی بنا پر سکون سے موت آ سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ علاج کرانے کی بنا پر تمہاری زندگی اگر 10 سالہ ہے تو وہ 20 سالہ ہو جائے گی، اگر 50 سالہ ہے تو وہ 100 سالہ ہو جائے گی، یا 100 سال ہے تو وہ 120 سال ہو جائے گی۔ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی عمر لکھی ہے وہ انسان گزار کر جائے گا، چاہے خودکشی کرنے والا ہو، چاہے بیماری کی حالت میں جسے موت آئے، چاہے حادثے کے شکار ہونے کی صورت میں اسے موت آئے، چاہے کسی کے گولی لگنے سے بنا پر اسے موت آئے، تو جو مر رہا ہے گولی لگنے سے، جو مر رہا ہے بیمار ہونے سے، جو مر رہا ہے خودکشی کرنے سے، وہ سب اپنی پوری عمر گزار کر جا رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے اللہ کے حکم کو توڑ کر موت کا سامنا کیا، اور کسی نے اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزار کر اور بیماری کی حالت میں یا میدان جہاد میں جہاد کرنے کی صورت میں موت کا سامنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے، کسی نفس کے لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے مر سکے، کسی کے لیے۔ ہاں، جو مرے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے مرے گا۔ جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی، اپنی مرضی سے کوئی شخص نہیں مر سکتا، کوئی شخص نہیں مر سکتا۔ دمشق کے شہر حمص کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، وہ وہاں پر آرام فرما رہے۔ ان کی موت کا وقت جب قریب آیا، زخموں سے چور تھے، بدن پر سینکڑوں غزوات کا جہاد میں، میدان جہاد میں وہ لڑے، سینکڑوں لڑائیوں میں شرکت کی، سینکڑوں جو ہے اسلام کی خاطر جنگیں لڑی۔ کوئی ان کے جسم کا حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ لگا ہو۔ جب موت کا وقت قریب آیا، بیمار تھے، علالت کی حالت میں تھے، بستر پر موجود تھے، لوگ آ رہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ جب کوئی شخص آتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہوتا؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو لوگ کہتے کہ شاید یہ موت کے خوف سے رو رہا ہے، موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ تو تسلیاں دیتے، کیا کہتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر انسان نے چکھنا ہی ہے۔ اور کہتے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انہوں نے موت کا سامنا کیا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ جب نبی اور پیغمبر موت سے نہ بچ سکا، ہم تو عام انسان ہیں، تو ہمارا کیا کہنا؟ تو تسلیہ دیتے کہ موت کا سامنا تو ہر نفس کو چکھنا ہی پڑے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں، موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ نہیں،
میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لڑائیاں لڑی، سینکڑوں جنگ لڑی، میرے جسم میں تم دیکھو کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخم کا نشان جس پر نہ ہو، لیکن میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اللہ کے میدان میں لڑتے ہوئے، جنگ کے میدان میں دین کی خاطر لڑتے ہوئے مجھے موت نہ آئی، وہ شہادت کے مرتبے پہ مجھے یہ مرتبہ نہ مل سکا شہادت کا، اور آج جب موت آ رہی ہے تو بستر پر آ رہی ہے، بستر پر موت آ رہی ہے، تو اس غم کی بنا پر میں رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کیوں نہ موت آئی۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی تلوار کا لقب انہیں ملا، تو اللہ اپنی تلوار، اللہ کی تلوار میدان جہاد میں ٹوٹ جائے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، یہ اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ شہادت تھا میدان جہاد میں لڑتے ہوئے عطا نہیں فرمایا، بستر پر موت آئی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی، لڑتی ہوئی، لڑائی کرتی ہوئی اللہ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر موت آئی، بستر پر موت آئی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کو موت آتی ہے، اور جب موت نے نہیں آنا ہوتا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سینکڑوں محاذوں پر لڑتے لڑتے جب موت آ رہی تو بستر پر آ رہی، تو موت آنا ہوتی تو میدان جہاد میں کافروں کے ہجوم پہ بھی آ سکتی تھی، کافروں سے لڑتے ہوئے بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی عمر لکھی اتنی عمر گزار کر جس حالت میں موت نے آنا تھا اس حالت میں ان کو موت آئی۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے نہیں جھڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا ہم اس کو اسی سے دیں گے، جو دنیا کا طلبگار ہوگا دنیا اس کو ملے گی، اور جو آخرت کا طلبگار ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت میں سے دیں گے، آخرت میں دیں گے۔ جو دنیا کا طلبگار ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص، جس شخص کو جب ضرورت مال ہوتی ہے، ضرورت معاش ہوتی ہے، تو جب تک وہ شخص محنت نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے، مزدوری نہ کرے، تو اس کی ضرورتیں پورا ہونا مشکل ہوتی ہیں۔ جب وہ ذریعہ معاش کے لیے نکلتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتے ہیں، لیکن محنت مزدوری کرنے والوں میں سے کسی کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، کسی کو بہت کم عطا کرتے ہیں، کسی کو درمیانے درجے کا عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عطا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے رضا کے خاطر محنت مزدوری کرتے ہوئے، رزق حلال کماتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں دنیا میں برکت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو شخص محنت مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جو آیا مل گیا کھا لیا، تو اللہ رب العزت ایسے کہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی میں بھی بے برکتی عطا فرما دیتے ہیں، اور ماحول گھر کے اندر بھی بے برکتی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے جو ہے ضروریات زندگی کے سامان میں بھی بے برکتی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حرام کے اندر کبھی برکت نہ رہی، حرام کے اندر کبھی سکون نہ رہا، ہمیشہ اگر سکون آیا ہے تو وہ حلال کے اندر آیا ہے، ہمیشہ برکتیں رہی ہیں تو وہ حلال کے اندر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو دنیا کا طلبگار ہوگا ہم اسے دنیا سے دیں گے، جو آخرت کا طلبگار ہوگا ہم اسے آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ غزوہ احد کے اندر جو ہے مال غنیمت صحابہ اکرام نے جمع کیا، اور مال غنیمت چونکہ وہ سب کا سب بیت المال میں جاتا ہے، اس میں اس کا کچھ حصہ بیت المال میں جاتا ہے، کچھ حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، کچھ غرباء میں تقسیم ہوتا ہے، اور کچھ مجاہدین غازیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو بیت المال یہ جو ہے مال غنیمت جو ہے تو سارا کا سارا صحابہ اکرام نے جمع کیا،
لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کی تقسیم سے تقسیم ہوا تو ان کا مقصد دنیا طلبی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے کہ اگر کسی کی نیت اس مال غنیمت سے دنیا ہے تو پھر ہم اس کو دنیا کے اعتبار سے دیں گے، لیکن اگر کسی کو جو جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، سرخ روئی کے لیے، تو پھر ہم اسے دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، جیسا کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ میدان جہاد میں نکلے اور اللہ کافروں سے لڑے، تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی صورت میں بھی انہیں عطا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ سرخ روح ہوئے، آخرت میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو۔ دنیا میں تو ملا ہی، آخرت میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے میدان جہاد میں جو نکلے اور کافروں سے مقابلہ کیا، اور ان کے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو رب پکارا کرتے تھے، توحید کے پرستار تھے، اور اپنے پیغمبروں کی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں نکل کر کافروں سے لڑائیاں کی، کافروں سے قتل و قتال کیا، جس طرح کہ طالوت کا لشکر تھا جالوت کے مقابلے میں۔ جالوت کا لشکر 1,00,000 تھا، طالوت کا لشکر 313 تھے، 313 میں طالوت خود بھی شامل تھے، یعنی طالوت علیہ السلام کو شامل کر یہ لشکر 313 کا بنا، اور جالوت جو کہ کافروں کا لشکر تھا ان کی تعداد 1,00,000 تھی، 1,00,000 تھی۔ جب ان 313 کا ایمان مضبوط تھا، ایمان کامل تھا، اور اللہ کی ذات پر توکل تھا، پھر اللہ رب العزت نے ان 313 کو 1,00,000 کے لشکر جو کافروں کا تھا اس پر غلبہ دیا، اس پر غلبہ عطا فرمایا۔ اب 313 کی کیا تعداد ہے اور 1,00,000 کی کیا تعداد ہے؟ 1,00,000 کے مقابلے میں 313 ہے، اور 313 نے 1,00,000 کافروں کی گردنوں کو توڑ کر رکھ دیا، مروڑ کر رکھ دیا، کاٹ کر رکھ دیا۔ تو طالوت کہ لشکر کو اللہ نے اس طرح فتح عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ پیغمبروں میں سے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو قوم نے کیا کہا آگے سے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جانے تیرا رب جانے، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم نہیں کریں گے لڑائی، ہم نہیں کریں گے جہاد۔ تو ایسے بھی کچھ قومیں گزری ہیں، تو اللہ کے راستے میں جو لڑنے والے ہیں، پیغمبروں کی آوازوں پر لبیک کہنے والے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کی امداد فرماتا ہے، نصرت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ قبیلہ بنو حنیفہ، قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن، یہ عرب کے جنگجو قبیلے تھے، لڑاکے قبیلے تھے جو جنگی مہارت میں بے مثال تھے۔ یہ ایسے قبائل تھے جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ شامل تھے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ شامل تھے۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کر مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سے پوچھا کہ تم مجھے پیغمبر کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیونکہ تو جھوٹا ہے، سچے پیغمبر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سچے پیغمبر ہیں، ہم اسی کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ رہی آپ کی بات تو آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اور آپ کا دجل ہے۔ تو مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ تم مجھے کس طرح جھوٹا کہتے ہو؟ جس پیغمبر کو تم نبی مانتے ہو اسے تو ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا
مسلمہ کذاب نے کہ یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اسے پیغمبر ہم بھی مانتے ہیں، تو لہٰذا جب میں بھی اسے پیغمبر مان رہا ہوں لیکن میں اپنی نبوت کو جو دعویٰ کر رہا ہوں ان کو پیغمبر مان کر رہا ہوں، تو تم مجھے پیغمبر کیوں نہیں مان رہے ہو؟ حضرت زید بن حبیب بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیونکہ تو دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کرنے میں سچے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے پیغمبر نہیں مانتا، کیونکہ تیرے اندر دجل ہے، تیرے اندر کذب ہے، تیرے اندر ایک مکر ہے، دگا ہے، لہذا میں تجھے پیغمبر نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا اچھا نہیں مانتا، تو اس نے ایک اپنے جو ہے پہرے دار کو بلایا اور بلا کر اس کے ہاتھ میں ایک تیز و تند قسم کا ایک جو ہے آلہ پکڑایا، چھری نما، تو وہ پکڑایا اور اس سے کہا کہ جب تک یہ مجھے پیغمبر نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے نبی نہیں مانتا، اس وقت تک اس کے جسم کو کاٹتے رہنا۔ تو اس سے سوال مسلمہ کذاب کرتا رہا، بتا تو مجھے مانتا ہی نہیں کہ پیغمبر میری نبوت کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیشہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، انت کذاب، تو جھوٹا ہے، انت کذاب، تو جھوٹا ہے، ہمیشہ یہ جواب دیتے رہے اور وہ سوال کرتا رہا۔ اور ابتدا کی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے سے، ہاتھ کے پہلے گھٹ سے کاٹا، پھر ہاتھ کی کونی سے کاٹا، پھر ہاتھ کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، پھر آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا گیا، یعنی کہ جسم کے جہاں جہاں جوڑ ہیں ان جوڑوں سے ایک ایک جز کر وہ کاٹتا رہا، یہاں تک کہ ہمیشہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا یہی جواب رہا، انت کذاب، انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تیرے اندر مکر ہے، میں تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب مسلمہ کذاب کو یقین ہو گیا کہ کبھی بھی یہ مر جائے گا لیکن مجھے نبی نہیں مانے گا، تو اس نے ایک برچھا آپ کے سینے پر مارا اور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کا ایمان کامل، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے۔ ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے فما وہنوا، سو تم سستی نہ کرو، لما اصابہم، ان مصائب پر، ان تکالیف پر جو تمہیں پہنچی غزوہ احد میں، جو تمہیں پہنچی غزوہ بدر میں، جو مسلمانوں کو پہنچی میدان جہاد میں، تو فرمایا ان پر سستی نہ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور کمزوری نہ دکھاؤ، وما استکانوا، اور دشمن کے سامنے دبو نہ، واللہ یحب الصابرین، جب تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی تم صبر کرو گے، جب تمہارے اپنے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے تم صبر کرو گے، جب تمہیں بے گھر کر دیا جائے گا تم صبر کرو گے، اور تم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاؤ گے، اپنے رب پر ایمان کامل رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اس صبر پر تم سے تمہارا رب محبت کرے گا، تمہارا رب پسند کرے گا، تم جب اس طرح صبر کرو گے۔ فرمایا وما کان قولہم، ان لوگوں کے زبانوں پر ایک ہی الفاظ ہوا کرتے، کیا الفاظ ہوا کرتے کہ ہمیشہ وہ اپنے رب سے یوں دعا کیا کرتے، میدان جہاد میں ہے یا گھر میں ہے یا شہادت کے مرتبے پر اپنے لوگ فائز ہو چکے، ہمیشہ ان کی زبانوں پر یہی الفاظ رہتے، ربنا غفر لنا ذنوبنا، جہاد کر رہے، اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہہ رہے، اللہ کے دین کے سرخ روئی کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے میدان جہاد میں نکل رہے، پھر بھی کیا کہہ رہے کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا ناصر، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، وہ میدان جہاد میں بھی اپنے رب سے معافیا مانگ رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں، اپنے جانوں کا نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہو سکتا ہے جو حق ہے اس حق کو ہم ادا نہیں کر سکے، اس میں کچھ کمزوری ہو چکی ہو، سستی ہو چکی ہو، اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری بخشش کر دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ان کو معاف کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو میدان جہاد میں مضبوط کر دے۔
مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ تو اللہ کی مدد مانگ کر وہ میدان جہاد میں نکلا کرتے تھے، تعداد قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہماری تعداد کیا ہے اور دشمن کی تعداد کیا ہے، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ اس چیز کو نہ دیکھا کرتے تھے۔ اگر وہ تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود ان کا ایمان پہاڑوں جتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان پہاڑوں جتنا مضبوط تھا، پہاڑوں جتنے وہ مضبوط لوگ تھے، اور ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگ کر میدان جہاد میں نکلا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت قلت کے باوجود انہیں فتوحات کی پر در فتوحات انہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ دشمن ان کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر اللہ دے گا ان کو دنیا کا بدلہ، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بدلہ تو اس سے بھی اچھا ہے، آخرت کا بدلہ اس سے بھی اچھا ہے، آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ جہاں پر میدان جہاد کی بات آئے تو پیچھے نہ ہٹے، جہاں پر جو ہے تعلیم قرآن کی بات آئے پیچھے نہ ہٹے، جہاں پر گھر بار کو چھوڑنے کی بات آئے تو پیچھے نہ ہٹے، جہاں پر اپنے آس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کی بات آئے تو پیچھے نہ ہٹے، جہاں پر دین کے خاطر اپنے جذبات کو قربان دینے کی بات آئے، سختیوں کا سامنا کرنا پڑے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے خاطر اپنا چند تن من دھن سب کچھ قربان کر دے۔ آج کی یہ قربانی آخرت میں ہمارے درجات کو بلندی کا ذریعہ بنے گی، اپنے رب کے دیدار کا ذریعہ بنے گی، جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔